بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، رات کے وقت 7 مرتبہ یہ وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ کے دیکھ لینا۔ رزق اور دولت اگر آپ کے پاس نہیں ہے، کوئی کام دھندہ نہیں ہے، جاب نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، کاروبار نہیں چل رہا، کوئی رزق کے اسباب نہیں، کوئی ذریعہ آمدن نہیں، عزیز بھائیوں میری بہنوں، یہ وظیفہ آپ لوگ رات کو پڑھ لینا۔ گھر میں غریبی ہے، فاقہ ہے، مفلسی ہے، قرضوں کا بوجھ ہے، آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ امیر بن جائیں، غریبی سے امیری کی طرف جانا چاہتے ہو، غربت مٹانا چاہتے ہو، غریبی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو، ایک رات کے اندر یہ وظیفہ ایسا ہے کہ اس وظیفے کو پڑھنے والے کی قسمت فوراً بدل جاتی ہے۔ تقدیر کے بند تالے وظیفہ پڑھتے ہی کھل جاتے ہیں۔ اس وظیفے کو میری بہنیں بھی پڑھیں، میرے بھائی بھی لازمی پڑھیں۔ دنیا جہاں میں جہاں کہیں آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، آپ لوگوں کا پہلے تو بے حد شکریہ کہ آپ لوگ ویڈیو پر آئے، اور آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک ضرور کیجیے گا۔ عزیز بھائیوں بہنوں، آج کا عمل اتنا مجرب ہے، اتنا خاص عمل ہے کہ اس عمل کو جو میرے پریشان بہن بھائی صرف ایک مرتبہ، صرف ایک دفعہ یہ وظیفہ رات کے وقت سچے دل سے، سچے یقین سے، اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لیتے ہیں، رات کا یہ عمل ہے۔ آپ لوگ چاہے دنیا کے جس کونے میں ہو، چاہے آپ لوگ پاکستان میں ہو، انڈیا میں ہو، بنگلہ دیش، دنیا کے جس گاؤں، جس گلی، جس محلے میں، جس ملک میں بیٹھ کے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، آپ اپنے گھر میں جب رات کا وقت ہو جائے، میری بہنیں میرے بھائی، عشاء کے بعد سے لے کر فجر سے پہلے کسی بھی وقت آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں، ویڈیو میں پہلی مرتبہ بتا رہا ہوں، لیکن میں نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں کو یہ وظیفہ بتایا ہے، بے شمار لوگوں کو رات کے وقت کا یہ وظیفہ جو آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں، یہ ایسا وظیفہ ہے کہ لوگوں کے راتوں رات قرضے ادا ہو چکے ہیں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ کے اوپر جو بے شمار قرضہ ہے اس سے آپ فوری طور پہ چھٹکارا حاصل کر لیں تو یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ جتنی بھی آپ کو پیسوں کی، جتنی بھی آپ کو ضرورت ہوگی، اتنے پیسے آپ کو، بلکہ اس سے کہیں زیادہ اللہ پاک آپ کو نواز دیں گے کہ آپ قرض داروں کو اپنا قرض بھی ادا کر دیں گے، اور آپ کو اپنے گھر کے جو حالات خراب ہیں اس میں بھی وہ پیسے ضرور کام آئیں گے۔ آپ کے حالات بدلیں گے، آپ کی قسمت بدلے گی۔ اپنی پوری زندگی میں چاہو تو صرف ایک رات کو یہ وظیفہ پڑھ لینا، چاہو تو روزانہ رات کو پڑھ سکتے ہو، کوئی پابندی نہیں۔ رات کو جس جگہ پہ موجود ہو، چاہے گھر میں ہو، دفتر میں، آفس میں ہو، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، سکون سے، اطمینان سے بیٹھ کے یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے اگر چاہو تو اپنی حاجتوں کی نیت کر لینا، جو آپ کی حاجت ہو، جو مراد ہو۔ اگر نیت کرنا چاہو تو نیت اس طرح کر سکتے ہو آپ لوگ کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے، میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں، مجھے ارجنٹ پیسوں کی ضرورت ہے، 10 لاکھ کی، 20 لاکھ کی، 50 لاکھ کی، جو آپ کی ضرورت ہو مل جائے، میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ میرا قرضہ ادا ہو جائے، میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ آپ کے جو مسائل ہوں، جو حاجتیں ہوں، مثال کے طور پر آپ کو کوئی ایسی بڑی بیماری ہو جس کا آپ علاج کروا کے تھک گئے ہو، آپ صرف رات کو جب یہ وظیفہ پڑھنے لگو تو اس سے پہلے یہ تمام نیتیں، چاہے تو ایک حاجت کی نیت کر لو، چاہے 100 حاجتوں کی نیت کر لو، چاہے 100 پریشانیوں کی نیت کر سکتے ہو۔ میری بیماری ختم ہو جائے، میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ مجھے اولاد مل جائے، میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ میرے بچوں کی شادیوں کا مسئلہ ہے، یا میرا اپنا ذاتی شادی کا مسئلہ ہے، وہ حل ہو جائے، میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ جو آپ کے مسئلے مسائل حاجتیں ہوں، اگر نیت کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، نہیں تو آخر میں دعا مانگ لینا۔ دونوں میں سے ایک کام آپ کو لازمی کرنا ہے۔ اب آپ لوگ سکون سے بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھنا، گھر میں 1 آدھ منٹ کے لیے رات کو سب سے الگ ہو جانا، فون اپنے آپ سے دور کر لینا، گھر والوں سے 1 آدھے منٹ کے لیے تھوڑا سا دور ہو جانا، اپنی پوری توجہ وظیفہ پڑھنے میں لگا دینا۔ یوں تو آپ لوگ میرے بھائیوں میری بہنوں پوری رات موبائل چلاتے ہو، بچوں سے باتیں کرتے ہو، کھانا کھاتے ہو، گھومتے پھرتے ہو، لیکن 1 منٹ تو آپ لوگ نکال ہی سکتے ہو۔
1 منٹ تو کوئی وقت ہی نہیں، 1 منٹ تو ہم جو ہے وہ کسی سے سلام کرتے ہیں تو 1 منٹ نکل جاتا ہے، تو 1 منٹ کا تو کوئی وقت کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا۔ تو 1 منٹ کے لیے آپ کو رات کے وقت کوشش کرنا اپنے گھر میں موجود ہو تبھی یہ وظیفہ پڑھنا، کیونکہ باہر آپ لوگ کر تو سکتے ہو، یا تو رات کو آپ کی کوئی ایسی ڈیوٹی ہو جہاں پر آپ کرنا چاہو، رات کو گھر میں وقت نہ ملتا ہو تو وہاں بھی کر سکتے ہو، لیکن کوشش کرنا جب گھر میں ہو رات کو تب وظیفہ پڑھنا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر میں آپ لوگ سکون سے اطمینان سے وظیفہ پڑھ سکتے ہو، بجائے اس کے کہ باہر آپ لوگ پڑھو، آپ ڈسٹرب ہوں گے۔ اس سے بہتر ہے آپ لوگ اپنے گھر میں سکون سے بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لینا، جس طرح میں نے بتایا۔ سب سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت کرنا، چاہو تو کر سکتے ہو، نہیں کر سکتے تو کوئی پابندی نہیں، آخر میں دعا مانگ لینا۔ جو آپ کی حاجتیں ہوں، جو پریشانیاں ہوں، جو دکھ تکالیف بیماریاں ہوں، ان کے لیے آپ لوگ آخر میں دعا مانگیے گا، کوئی پابندی نہیں۔ آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے 1 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھ لیجئے گا، درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ جو درود پاک آپ کو پڑھنا ہو 1 مرتبہ صرف 1 دفعہ درود پاک پڑھ کے یہ وظیفہ شروع کر دیجئے گا۔ یہ وظیفہ میری بہنیں میرے بھائی دونوں پڑھیں گے، اور جس طرح میں نے بتایا کہ چاہے تو 1 رات پڑھ لیں اپنی زندگی میں تو آپ کی پوری زندگی کے لیے کافی ہے، اور چاہیں تو روزانہ رات کو پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ اس وظیفے کو، اس عمل کو پہلے اچھی طرح سمجھیے گا پھر کیجئے گا۔ ویڈیو کو برائے کرم 1 سیکنڈ کے لیے بھی اب سکپ مت کیجئے گا۔ اب تک اگر کاٹتے آئے ہو، سکپ کرتے آئے ہو تو اب وظیفہ بتانے لگا ہوں، اب اگر سکپ کرو گے تو آپ کو وظیفہ سمجھ میں نہیں آئے گا، پھر عمل کرو گے فائدہ نہیں ہوگا، پھر مجھے شکایت کرو گے۔ تو اس لیے ویڈیو کمپلیٹ دیکھیے گا، اور جو میرے بھائی بہن اس چینل پر ویڈیو پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو 1 لائک ضرور کیجئے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے گا، اس سے ہماری روزانہ وظائف کی نیو ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتے رہیں گے۔ تو چلتے ہیں عزیز بھائیوں میری بہنوں آج کے مجرب وظیفے کی جانب۔ یہ وظیفہ آپ لوگ جب رات کو پڑھنے لگو تو جیسا کہ میں نے بتایا، سب سے پہلے آپ لوگ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ لیجئے گا، درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ جو درود پاک پڑھنا ہو جب درود پاک پڑھ لیں تو پہلے نمبر پر 2-3 وظائف پڑھنے ہیں، بڑے آسان سے وظائف ہیں، بڑے مجرب وظائف ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، اس وظیفے کے لیے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ وظیفہ عزیز ساتھیوں بہنوں بزرگوں، یہ وظیفہ ہے یا خبیرو۔ اچھی طرح جو وظائف بتاؤں گا، جس ترتیب سے بتاؤں گا اسی ترتیب سے پڑھیے گا، تعداد نہ ایک کم ہو نہ زیادہ۔ بعض دفعہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے آپ یہ وظیفہ 7 مرتبہ پڑھنا، پھر پوچھتے ہیں آپ نے وظیفہ پڑھا تو کہتے ہیں ہم نے تو بہت زیادہ بار پڑھا تھا، آپ نے تو 7 دفعہ بتایا تھا۔ تو اس طرح ہرگز مت کریں، جتنی تعداد میں جو وظیفہ بتایا جائے اتنی تعداد میں پڑھا کریں، تو اس سے انشاءاللہ ضرور آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور پوری توجہ سے دل سے اللہ پاک کی ذات پہ یقین کرتے ہوئے وظائف پڑھا کریں، تو پھر آپ لوگ دیکھیں آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر جو آپ کو وظیفہ پڑھنا ہے یا خبیرو کا، اچھی طرح گنتی کر کے پڑھنا شروع کر دیں۔ یا خبیرو، یا خبیرو، یا خبیرو، یا خبیرو، یا خبیرو۔ آج کے عمل میں پہلے نمبر پر جو وظیفہ ہے یا خبیرو کا، یہ وظیفہ آپ کو 11 مرتبہ یعنی 11 ٹائم جب پڑھ لو، اس کے فوراً بعد اسی وقت آپ لوگ استغفر اللہ ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں استغفر اللہ، پھر تیسری بار پڑھیں استغفر اللہ۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، 11 مرتبہ یا خبیرو پڑھ لیا، اور فوراً اس کے بعد آپ نے آخر میں 3 مرتبہ مطلب یا خبیرو پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ پڑھ لیا۔ اب آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ اب آپ کو بالکل اینڈ میں ایک وظیفہ پڑھنا ہے، آج کا جو رات کا عمل ہے اس میں آخر میں اینڈ میں آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے بڑا مجرب وظیفہ ہے، آج کے عمل میں بالکل آخر میں آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھیں،
پھر دوسری بار پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر تیسری بار پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ کو آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیں، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر اچھی طرح کاؤنٹ کر کے گنتی کر کے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ وظیفہ عزیز ساتھیوں، بہنوں، بزرگوں، یہ وظیفہ ہے یا علیم۔ اس وظیفے کو اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھیے گا، برائے کرم کمی پیشی ہرگز مت کیجیے گا۔ یا علیم، یا علیم، یا علیم، یا علیم، یا علیم۔ میرے بھائیوں، پیاری بہنوں، بزرگوں، آج کے عمل میں سب سے آخر میں آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ وظیفہ ہے یا علیم کا۔ اس وظیفے کو آپ لوگ 7 مرتبہ یعنی 7 ٹائم آپ لوگ یہ وظیفہ سب سے آخر میں جب پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے کہ 1 مرتبہ آپ لوگ جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا وہی درود پاک آپ کو آخر میں پڑھ لینا ہے، اور درود پاک جب پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے کہ جو آپ کی حاجتیں ہوں، جو مرادیں ہوں، جو پریشانی تکلیف ہو، اس کے لیے آپ کو اللہ پاک سے خوب دعا مانگنی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میں اللہ پاک سے دعا مانگتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہتے جانا ہے۔ میرے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، میرے مولا ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، میرے مولا ہمیں غیب سے رزق اور دولت عطا کر دے، میرے مولا میرے رزق میں برکت عطا فرما دے، میرے پیارے اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، میرے مولا ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، میرے اللہ میری غریبی کو امیری میں بدل دے، میرے اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، میرے مولا ہمیں قرضوں سے نجات عطا فرما دے، میرے مولا ہمیں نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما دے، میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دے، میرے مولا ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، میرے مولا جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پر اپنی غیبی مدد فرما دے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگ آمین ضرور کہہ دیجئے گا۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب بہن بھائیوں کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو یقین کریں ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔